دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کوئی بھی نقصان میری زبان سے، میرے ہاتھوں سے، میرے پیروں سے یا میرے کسی قول و فعل سے اگر نقصان پہنچا ہے تو وہ لاؤڈ اسپیکر پر آ کر میری نقاب کشائی کر سکتا ہے۔ اس لیے میں ان سے التماس کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور میرے بارے میں اپنی رائے کمی ہے، کیونکہ میں طفل مکتب ہوں ابھی، اور آپ لوگ میرے وارث ہیں۔ میں آپ لوگوں سے اصلاح کروانا چاہتا ہوں اپنی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں پارسا بننا چاہتا ہوں، پارسا تو میں ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ انسان ہوں، خواہشیں رکھتا ہوں، بیوی رکھتا ہوں، بچے رکھتا ہوں، داماد رکھتا ہوں، بیٹے رکھتا ہوں، بہو رکھتا ہوں، میں قرضدار بھی ہوں، لیتا بھی ہوں، دیتا بھی ہوں، کاروبار بھی کرتا ہوں۔ یہ نہیں کہ میرا کاروبار یہ ہے کہ میں تعویذ گنڈے کروں، نہیں، میں تعویذ گنڈوں کو نہیں مانتا، کیونکہ میں وحدانیت کو مانتا ہوں، اور میں اس کو مانتا ہوں جو کہ معبود ہے سب کا، جس کے ہاتھ میں عزت ہے، جس کے ہاتھ میں عزت ہے، جس کے ہاتھ میں ذلت ہے، جس کے ہاتھ میں بلندی ہے، جس کے ہاتھ میں پستی ہے۔ بس میں سوائے اس کے کسی کو معبود نہیں مانتا۔ یہ میری غلطی ہے، اگر یہ غلطی ہے تو اس غلطی کو میں تسلیم کرتا ہوں۔ اگر کوئی اس غلطی کے عوض میں میرا سر لینا چاہتا ہے، خدا کی قسم سر حاضر ہے۔ میری بیوی یہاں بیٹھی ہے، میں اس سے بھی یہ کہتا ہوں، میرے بچے یہاں ہیں، میں اس سے بھی یہ کہتا ہوں، زندگی میں اگر کبھی اسے مجھ سے نقصان پہنچا ہے، اسے قسم وعدہ اللہ شریف کی مجھے، اور یہ بھی بات ہے کہ اس عمل کو چھوڑنے کے لیے بھی تیار، میں یقین سے کہتا ہوں یہ بات نہیں ہے تو کوئی بھائی آ کر آزمائے، چیلنج کرے، مجھے چیلنج کر لے۔ اچھا، یہ شوق، یہ جو تم دیکھ رہے ہو، یہ میرا شوق ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ کسی طرح محبت کا پیغام ہر گھر پہ پہنچایا جائے، کیوں کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، بیوی میاں سے خوش نہیں ہے، بیٹا باپ سے خوش نہیں ہے، باپ بیٹے سے خوش نہیں ہے، بہو اپنی ساس سے خوش نہیں، ساس بہو سے خوش نہیں۔ جب ہمارے گھروں میں یہ تعصب ہوگا تو بچے کیسے پیدا ہوں گے؟ آپ لوگ انصاف کریے، قرآن کو دیکھیے، قرآن کہتا ہے جو تمہارے دل و دماغ میں بات ہوگی بچے بھی، سائنس بھی یہی کہتا ہے۔ آئیے سائنس سے بات کر لیں کہ جو بھی بات تمہارے دماغ میں ہوگی، 0 میٹر کمپیوٹر وہی بات لے کر ابھرے گا۔ اگر میاں بیوی سے ناراض ہو، میاں بیوی سے ناراض ہو، بیوی میاں سے ناراض ہو، اور اگر بچہ بیچ میں پیدا ہوا تو وہ ناراض پیدا ہوگا، وہ اپنی پھوپھی سے ناراض ہوگا، اپنی دادی سے ناراض ہوگا، یہاں تک کہ اپنے ماں اور باپ سے ناراض ہوگا، اور پھر ایک دن اپنے باپ سے کہے گا، اور لکھ کر اس کے ساری زندگی کی کمائی کو کھا کر پھر یہ کہے گا تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ اور ایسا کہتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ گھروں میں یہ باتیں ہوتی ہیں، مجھے دکھ ہوتا ہے۔ بس صرف یہی بات ہے کہ میں کہنا چاہتا ہوں، اور میرا کوئی مقصد نہیں ہے۔ کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ میرے بیٹے ہیں، کماتے ہیں، میرا چھوٹا سا پوتا ہے، وہ بھی کام پہ جاتا ہے، جو یہاں سے سنانے سے گئے وہ آئے اور آ کر کہے کہ انہوں نے میرا گھر دیکھا ہے۔ بڑی قسمہ پوشی کی زندگی گزارتا ہوں، لیکن شکر بجا لاتا ہوں اس پروردگار عالم کا۔ میں کبھی کسی غم کے آگے ڈرتا نہیں، نہ میں اس کے آگے سر جھکاتا ہوں، نہ اپنی خواہشوں کے لیے کسی کو پائمال کرتا ہوں، کسی کے حق کو کھاتا ہوں۔ کیا یہ میرا نسب العین؟ کیوں کہ میں سلسلہ وارثیہ سے وابستہ ہوں، اور میرے سرکار نے ارشاد فرمایا، خبردار انسان زمین سے بنا ہے اور اس میں زمین کی خصوصیت ہونی چاہیے۔ زمین کو دیکھو کہ وہ سب کا وزن اپنے اوپر لے لیتی ہے، لیکن اپنا وزن کسی کے اوپر نہیں ڈالتی۔ اگر یہ زمین کسی کے اوپر اپنا وزن ڈال دے تو کیا حشر ہوگا ہمارا؟ اور ہم بھی زمین سے بالو، کیا زمین پر سوتا ہوں، زمین پر بیٹھتا ہوں، زمین سے پیار کرتا ہوں۔ اور یہ میرے دوست بیٹھے ہوئے، میں نام، ناسا، شہرت اس کو نہیں چاہتا، کیونکہ اگر میں شہرت کو چاہوں تو اخبار میں میرا نام آتا ہے، میں غزلیں دیتا ہوں تو میں وہ چھوٹی موٹی وہ بھی کر لیتا ہوں۔
اس طرح بھی میرے بہت سارے اوقات میں تو لکھے جاتے ہیں، مجھے نام کی ضرورت نہیں، قطعی ضرورت نہیں، مجھے کام کی ضرورت۔ اور آپ یہ سمجھتا ہوں میں پیر ہوں، نہ کوئی پیر نہیں، آپ یہ سمجھتا ہوں میں کوئی فقیر ہوں، ہاں گداگیر تو ہوں آپ کے در کا، فقیر تو بڑی میرے پیروں سے میرے لوگوں نے میرے سلسلے سے یہ نام مجھے ملا ہے، میں نے لیا نہیں ہے، خود نہیں ہے، یہ میرے پاس سلسلہ موجود ہے۔ اگر آج سے 500 سال، 1000 سال، 10,000 سال کے بعد بھی اسی نام سے پکارا جاؤں گا اور قیامت کے دن بھی اسی نام سے پکارا جاؤں گا، کیا یہ بات ہے بھیا؟ مجھ سے ناراضی کی کوئی بات نہیں۔ اچھا لوگ پتہ نہیں کیا بھائی یہاں پر گھاس لگائی اس لیے کہ یہاں پر بچے آ کر علم حاصل کریں، لوگ نہ جانے کیا کیا سمجھتے ہیں۔ بہرحال جو بھی سمجھتے ہیں میری طرف سے سب کو معاف، کیونکہ بغض اور کینہ کا تو میں دشمن ہوں، وہ تو میں جانتا ہی نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ بھائی جس کے دل میں کینہ ہوتا ہے وہاں ایمان ہوتا ہی نہیں، اور جہاں ایمان نہیں ہوتا وہاں انسانیت آ ہی نہیں سکتی اور انسان بن ہی نہیں سکتا، کیونکہ پہلی شرط انسان بننا ہے۔ آدمی تو پیدا ہوتا ہے لیکن انسان بننا پڑتا ہے۔ شوہر تو بیوی کو مل جاتا ہے، میاں تو بیوی کو مل جاتا ہے، مرد تو عورت کو مل جاتا ہے، لیکن شوہر اسے بنانا پڑتا ہے بڑی مشکل سے۔ عورت تو مل جاتی ہے مرد کو، لیکن بیوی اسے بنانا پڑتا ہے بڑی مشکل سے۔ اسے اپنے بات پر چلانا، اسے اپنے خیالوں میں ڈالنا یہ بہت مشکل ہے، اور اس کے لیے پہلے خود ڈلنا پڑتا ہے، اپنے نفس خواہش کو مارنا پڑتا ہے، اس کی بات ہے۔ ہم لوگ تو بیویوں کو پیر کی جوتی سمجھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم اپنی زندگی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ کبھی کسی کو نہیں اٹھایا، اپنے پہرن آپ دھو لیا کرتے تھے، اپنے بچوں کو خود کھلایا کرتے تھے۔ کیا ہم نبی کریم سے بھی بڑے ہیں؟ نعوذ باللہ، ہم اپنی عورتوں کو پیر کی جوتی سمجھتے ہیں۔ بلا بتائی عورت جو کل کے آنے والی ماں ہے اس کی دیکھیے، اس کی عزت دیکھیے ہماری نظروں میں، کیا کرتے ہیں؟ کیا ہمارے گھروں میں برکت ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ کیا قرآن ہمارا ساتھ دے گا؟ نہیں دے گا، کیونکہ ہم لوگ کا کہنا ہی نہیں والا، وہاں تو حکم ماننے والوں کو ساتھ دیا جاتا ہے۔ قرآن خود کہہ رہی ہے اے نبی اگر تم نے 70 بار بھی اٹھا کر دعا مانگو گے تو قبول بار الہی نہیں ہوگی، کیونکہ ہم ظالموں کے ساتھ ہدایت نہیں دیتے۔ پڑھو قرآن بھائی، میں تو پڑھا لکھا ہوں نہیں، تم لوگ پڑھے لکھے ہو جا کر پڑھو۔ کیا اور حکم ماننے کے لیے جنہوں نے حکم مانا ایک خاک اٹھا کر میدان میں پھینک دی، قریشیوں کی فوج کو بھاگنا پڑا لال لشکر کے ساتھ تھے، طوفان آ گیا، کیوں کن کی مدد کی گئی؟ ایمان والوں کی، جس کی مدد کی گئی جنہوں نے حکم مانا۔ بھائیو حکم ماننا بہت اچھی چیز ہے۔ اب جس کا حکم مانا جائے پہلے تو ماں کا مانا جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم کے پاس ایک آدمی آیا، کہا آپ یہ بتا دیجیے کہ سب سے زیادہ حسن سلوک کا کون مستحق ہے؟ حضور نے فرمایا آپ کی ماں۔ دوبارہ پوچھا، کہا آپ کی ماں۔ دوبارہ پوچھا، کہا آپ کی ماں۔ دوبارہ پوچھا تو کہا آپ کا باپ، اور پھر آپ کے لوائقین، اور پھر آپ کے رسی رشتے دار، اور پھر اس سے قریبی رشتے دار، یہ سب آپ کے اوپر ہیں۔ اور ویسے تو حق ہمارے اوپر ان کپڑوں کا بھی ہے جس کو ہم پہن کر بیٹھے ہیں کہ جب گھر میں جائیں اسے مغروری سے اتار کر نہ پھینکے، کیونکہ اس نے ہماری شرمگاہ وہ ہم سے بھی چھین سکتا ہے۔ ہر چیز کا ہم پر حق ہے کیونکہ ہم اشرف المخلوقات کہلاتے ہیں۔ کیا اسی چیز کی روشنی میں بھائیوں آپ لوگوں سے صرف یہ کہتا ہوں کہ گھر میں باہر عملی طور پر چلتے پھرتے محبت کو شامل حال رکھیں۔ اور محبت کیوں؟ کہ محبت تقوی کو جنم دیتی ہے۔ محبت ہی ہے جو دودھ اتر آتا ہے۔ کٹیا کے بچے کٹیا کو کما کر نہیں کھلاتے، وہ محبت کے خاطر ان کے پیچھے پیچھے پھرتی۔ یہ ہے محبت کا خاصہ۔
محبت ہی ہے جو سب کچھ ہے، اور میں محبت کا پجاری ہوں، یہی میری غلطی ہے۔ اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے یا ہو جائے گی، ہو بھی سکتی ہے کیونکہ میں خود بھی تو انسان ہوں، اگر ایسا ہوا ہے تو میں معافی چاہتا ہوں۔ اور اگر کوئی آدمی یہاں آ کر میری غلطی کو بتا دے تو میں اس کا احسان مانوں گا، اس لیے کہ میری اصلاح ہو جائے گی، میری اصلاح ہو جائے گی۔ اگر کوئی آنا چاہے تو میرے بعد میں بھی 2-4 منٹ اس کے لیے موجود ہے۔ محفل شمع ہونے کے بعد پوری سال کوئی آدمی نہیں اگر میرے بعد میں کی باتیں کرے گا یا وہ کسی کے ساتھ رہے، اگر مجھے کسی کو نقصان مجھ سے پہنچائے تو، اور لوگوں کو بدگمان نہ کرے، قسم مسلمان شہید کی، مجھ سے زیادہ تم وحدانیت کو نہیں جانتے ہو۔ میں اس ہاتھ کو اپنا ہاتھ تیرا گناہ سمجھتا ہوں کیونکہ یہ خدا نے بنایا ہے اور یہ خدا کا ہاتھ ہے، میرا ہو ہی نہیں سکتا، میرے باپ نے اس ہاتھ کو نہیں بنایا۔ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ یہ ہاتھ میرا ہے، میں اس کو عذاب الہی سمجھتا ہوں۔ یہ میرے دوست، میرے بزرگ جو میرے ساتھ سالوں سے رہ رہے ہیں، ان سے پوچھ لیجئے، میں یہی کہتا ہوں۔ کیا تم کیا جانو وحدانیت تو ٹکے شیر بیچ لیتے ہو تم لوگ، اور پھر ہمارے پر فتوے لگاتے ہو۔ اگر ہمارے پر فتوے لگاتے ہو تو میدان میں آؤ، علم سے بات کرو، سائنس، جغرافیہ، ٹیکنالوجی، قرآن، جس سے بات کرنا چاہتے ہو یہاں آ کر بات کرو مجھ سے، پیچھے بات مت کرو، کیونکہ پیچھے بات کرنا منہ پر تعریف کرنے والا، پیچھے چگلی کرنے والا دونوں منافق ہیں، کیونکہ وہ تعریف کر کر اسے غیر میں ڈال رہا ہے۔ کیا جاؤ پڑھو، مگر باتیں یہااں کرو ہمارے پاس، یہ بانس ہم نے لگائی ہے، ہم تمہیں چائے پلائیں گے، ہم تمہیں روٹی بھی دیں گے، ہمارے پاس ہوگی تو یہاں آ کر بات کرو، کبھی بدتمیزی نہیں کریں گے، نہیں بولیں گے زور سے، نہیں گالی دیں گے، آئیے ہمارے پاس آ کر بات کریں، بعد میں نہ کریں، بدگمانی نہ پھیلائیں، انتشار نہ پھیلائیں، کیونکہ سب سے بڑا انسان قرآن کی نظر میں وہ ہے جو انتشار پھیلاتا ہے زمین پر اور ملت میں، وہ سب سے بڑا انسان، یہ بات یاد رکھنا۔ بس میری طرف سے سب کو معاف، سب کا بھلا، سب کی خیر، دوست کا بھی بھلا، دشمن کا بھی بھلا، دوست کا بھی بھلا، دشمن کا بھی بھلا۔ کیا میری طرف سے سب کو معاف ہے؟ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے وہ لے سکتا ہے، میں کھڑا ہوں، باقی السلام علیکم۔